دیکھا، وہ خواب دیکھنے کے لیے آپ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ امید ہوئی کہ ہم مکہ شریف جا کر عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے آپ کے، مکے کے لیے روانہ ہو گئے آپ عمرہ کرنے کے لیے۔ مکے والوں نے آ کر راستہ روک لیا۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر آ کر راستہ روک لیا مکے والوں نے اور یہ کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جنگ جیسی صورت پیدا ہو گئی اور آپ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، ان سے صلح کرو۔ صلح کے لیے انہوں نے بالکل ایک طرفہ شرطیں رکھی، آڑی ٹیڑھی شرطیں، ظالمانہ شرطیں رکھی کہ آپ اس سال تو آ ہی نہیں سکتے مکے اور اگلے سال آ کر آپ عمرہ کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس مکے بھیج دیں گے، اور مدینے سے کوئی آدمی اگر مکے آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسی شرطیں رکھی انہوں نے ایک طرفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مانی اور حتیٰ کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا عہد نامہ تو اس میں لکھا گیا من محمد رسول اللہ ہے، تو مکے والوں نے کہا تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، سارا جھگڑا تو یہی ہے، آپ یہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹائیے اور اس کی جگہ پر من محمد ابن عبداللہ لکھیے آپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں تو رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو کاغذ اور بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہاں سے رسول اللہ کے لفظ مٹا کر فرمایا یہاں ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ۔ اس طرح سے تب کر صلح ہوئی، ایک طرفہ شرط لگا کر مکے والوں نے مجبور کر کے صلح کی۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، حتیٰ کہ جب عمرے کا احرام کھولنے کا موقع آیا صحابہ کرام کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ عمرے کا احرام نہیں کھول دو تو اس موقع پر صحابہ کرام عمرے کا احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا رنج، اتنا غم صحابہ کو کہ ہم دب کر صلح کیوں کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں ساتھ تھی ام المومنین، ان سے آپ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سب صحابہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ کریں، اس کے معنی اتباع۔ لہٰذا آپ سب کے سامنے سر اٹھالیں اور احرام کھول دیں تو یہ کھول دیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے جب سر اٹھایا سب صحابہ نے سر اٹھا کے وہی احرام کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کی۔ اس صلح میں کیا تھا؟ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یہ تھا صلح کے اندر خاص چیز، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سب شرطوں کو مان لیا اور یہ معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا چاروں طرف راستوں میں امن ہو گئے اور چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جو لوگ راستے کی جنگوں کی وجہ سے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی وجہ سے نہیں آتے تھے وہ سب آنے لگے، ہر قبیلے کے لوگ آنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ صلح حدیبیہ میں 1400 تھے اور فتح مکہ کے لیے جا رہے تو 10,000 صحابہ کرام۔ اب جب سن 8 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں سن 8 ہجری میں، تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان جو ہر وقت مخالفت کرتا تھا اور جنگ بدر میں بھی کمانڈر، جنگ احد میں بھی کمانڈر، جنگ خندق میں بھی کمانڈر، ان سب میں کمانڈر کون تھا؟ ابو سفیان۔ اور بنو امیہ کے لوگ
انہوں نے جنگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. ارے ان کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ابو سفیان نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مجھے ساتھ لے کے چلو. تو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کر اسلام قبول کر لیا ابو سفیان نے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صحابی کی زبان پر آ گیا اور آنا بھی چاہیے تھا. 13 سال تک جن لوگوں نے ہم کو ستایا, 13 سال تک جن لوگوں نے ہم کو مارا, 13 سال تک جن لوگوں نے ہم کو قتل و غارت کیا, آج ہم اس سے بدلہ لیں. جن صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انہوں نے ایک نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ, آج خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نعرہ پسند نہیں آیا اور آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دو اور اسے کہا کہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم و کرم کا دن ہے. آج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر معاف کیا اور رحم کیا تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے صاحب 13 سال تک تو یہاں کافروں کی حکومت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے, ان کی حکومت نہیں تھی, ان کے پاس طاقت نہیں تھی, ان کے پاس فوج نہیں تھی, اگر وہ معاف نہیں کرتے تو کیا کرتے, رحم نہیں کرتے تو کیا کرتے. لیکن آج جب کہ 10,000 کی فوج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے, آپ نے فرمایا آج لوگ دیکھیں گے کہ رحمت للعالمین کی کیا شان ہے. آج لوگ دیکھیں گے کہ رحم و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عام ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم و کرم کا دن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من دخل الحرم کان آمنا, جو حرم شریف میں آ جائے گا اس کو امن ہے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو امن ہے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ابو سفیان نے کہا میرے گھر کا بھی کہہ دیجیے. حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں امن بنا لے گا اس کو بھی امن. اب یہ اعلان سن کر کے سب لوگ حرم شریف جا, ساری زندگی انہوں نے ستایا, مارا, پیٹا, قتل کیا, تکلیفیں پہنچائی, وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے حرم شریف کے اندر اور وہ آج سمجھ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیا سب کو قتل کر دیا جائے. اس لیے سب لوگ رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کی بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رحم و کرم دیکھیے. آپ نے ان سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا خود کریم وابن اخی کریم, آپ بڑا کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے, سزا تو کیا دی جاتی, ملامت بھی نہیں کی جائے, تم کو برا بھی نہیں کہا جائے گا. پچھلے گناہوں کی وجہ سے, پچھلے جرموں کی وجہ سے کوئی سزا نہیں, کوئی جرم نہیں, کچھ نہیں کہا جائے گا. اذهبوا فانتم طلقاء, جاؤ تم سب آزاد. یہ رحم و کرم دیکھ کر کے سارے جو کٹر لوگ تھے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ, اس نے سوچا کہ میرے باپ نے تو ساری زندگی حضور کو ستایا, کشتی میں بیٹھ کر کے بھاگ رہا. اس کی بیوی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کو امن دے دیجیے. کہا میرے شوہر کو امن. اب وہ گئی اور دریا کے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی کلمہ واپس آ جاؤ, میں تمہارے لیے امن لے کر کے آئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کو یقین نہیں آ رہا ہے, میرے باپ نے تو زندگی بھر ستایا, مارا, پیٹا, اس کو کہاں سے امن مل جائے گا, اتنی جنگیں ہم لوگوں نے کی. لیکن جب ان کو یقین آیا اور وہ آئے واپس اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا, تو جو جانی دشمن تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم سے صحابی بنا دیا. وہ صحابی بن گئے, وہ دین کے خادم
بن گئے، وہ دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ طائف آپ تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا اور بہت مارا اور بہت تکلیفیں پہنچائی، پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، جوتیاں خون سے بھر گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے اوپر اٹھا کر کے آپ کو ایک باغیچے میں لے کر آئے اور وہاں آپ نے تھوڑا آرام فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے کہا اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں تو ان کی چٹنی پس جائے، چکنا چور ہو کر رہ جائے۔ آپ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے، اینٹ کا جواب پہاڑوں سے دے سکتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں کچھ لوگ آئے وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ طائف والوں ہی نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر اسلام کو پھیلایا۔ محمد ابن قاسم تو بہت بعد میں آئے، اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عثمان ابن عاص نے اور حکم ابن عاص نے، ایک بھائی وہاں کے گورنر تھے عراق کے، انہوں نے اپنے بھائی کو لشکر دے کر بھیجا اور یہ بمبئی جب تھانہ، آج کل تھانہ جو ہے وہ بمبئی میں آ گیا، یہاں آ گئے وہ لوگ، انہوں نے حکومت قائم کر لی یہاں کر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بغیر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو معلوم ہوا ارے یہ کیا کیا انہوں نے، تو انہوں نے بہت سخت خط لکھا عراق کے گورنر کو، عثمان بن عاص کو، کہا کہ میرے بغیر مشورے کے اتنے سارے آدمیوں کی جان تم نے خطرے میں ڈال دی، اگر ان کو کچھ ہو گیا اتنے ہی آدمی میں طائف سے پکڑ کر لے آؤں گا۔ عثمان بن عاص کے بعد جب وہ خط پہنچا انہوں نے فوراً خط لکھا اپنے بھائی کو، حکم بن عاص کو، جس حالت میں ہو جہاں ہو واپس آ جاؤ۔ وہ لوگ لیکن آ چکے تھے، کھانے میں اسلامی حکومت قائم کر لی، لیکن جب خط آیا واپس چلے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اسلام کو پہنچایا، اور اسلام زیادہ تر تو وہ لوگ لے کر کے آئے یہاں پر جو تجارت کے لیے آئے تھے۔ کیرالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسلام آ چکا تھا، اور کیرالہ کے بادشاہ نے یہاں سے آدمی بھی بھیجے تھے وہاں پر، اور پھر وہاں ایک مسجد بھی بنوائی۔ ہمارے بھوپال کا جو راجہ تھا اس وقت حضرت قاضی بہنگیر حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ہندوستان اسلام کے سائے میں۔ اس زمانے میں بھوپال تو بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، راجہ بھوج کی راجدھانی تھی بہار میں، اور راجہ بھوج تو ایک لقب ہوتا ہے، جیسے فرعون ایک لقب ہوتا ہے، مصر کے جتنے بادشاہ ہوئے سب فرعون، اصل فرعون اس کا نام ہے خاص ہے، لیکن یہ جو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ اسی طرح دھار کا جو بھی راجہ ہوتا تھا اس کو بھوج کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو راجہ بھوج تھا اس نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس نے نجومیوں کو جمع کیا دوسرے دن اور اس سے پوچھا کہ چاند کے ٹکڑے کیوں ہو گئے، بتاؤ مجھے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ ایک بزرگ، ایک مہارشی ظاہر ہوئے ہیں، مہاپروش وہاں پر عرب کے اندر، انہوں نے ایک ٹکڑے کیے، تو اس نے راجہ بھوج نے یہاں سے دو آدمیوں کو بھیجا کہ تم یہاں سے جاؤ، اور اس زمانے میں جو پان وغیرہ کھایا جاتا تھا تو پتا الگ دیا اور دوسری چیزیں جو کھائی جاتی تھی وہ الگ تھی، کہا کہ الگ الگ دینا ان کو، اگر وہ مانے اور دوسری چیزیں تب دینا، اور ہمارے جو شیروانی پہنی جاتی ہے، جبہ پہنا جاتا ہے، ایسے ہی شیروانی جیسا ایک لباس پہلے چلتا تھا جو سامنے سے کھلا ہوتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا جبے جیسا، اور کمر میں اس میں کمر میں باندھا جاتا تھا، وہ بھیجا، ان کا رکھا کہتے تھے اس کو، وہ بھیجا، کہا کہ یہ پہلے یہ جبہ دینا ان کو، اور جب وہ کمر میں مانگے جب دینا۔ چنانچہ وہ دونوں گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں پیش کی، پھر آپ نے اور چیزیں مانگی، اور چیزیں پیش کی، اسی طریقے پر اس کو استعمال کیا جیسے یہاں استعمال کیا جاتا تھا، انگرکھا پیش کیا، اس کا کمر میں آپ نے طلب فرمایا، پھر اسی طریقے
پر اس کو پہنا جیسے یہاں پہنا جاتا تھا، تو وہ دونوں وہی مسلمان ہو گئے. اور جب وہ واپس آئے تو راجہ بھوج نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو بھوپال بھیجا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، جو وہاں شہید کر دیے گئے. تو یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے جو سند سے ثابت ہو. لیکن حضرت قاضی بنجی حسینی صاحب نے ہندوستان اسلام کے سارے توڑ کی کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی ہے اور اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا. اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان میں اسی زمانے میں اسلام آ گیا تھا اور بعد میں بھی آ گیا. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس امانت کی ہم حفاظت کریں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کی اچھائیوں کو ہم سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور دوسروں کے فیشنوں پر ڈال نہیں بہانا چاہیے، دوسروں کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے رسم و رواج کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں سامنے والے کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیر مسلم کو دھوکہ دوں تو وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اسلام ایسے ہی ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے کو پریشان کروں، ستاؤں تو وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اسلام ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم کو کوئی کرائے کا مکان دینے کے لیے تیار ہے. وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہے، یہ قبضہ کر لے کر چھوڑے گا نہیں. ہم کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہم کو پریشان کر دے گا. وہ ہمارے میں ایک بڑے بزرگ تھے، وہ دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے. انہوں نے سنایا کہ فلاں دوسرے ملک کے اندر میں گیا تھا تو وہاں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے، چائے کے ہوٹل نہیں، ٹھہرنے کے ہوٹل، جس میں ٹھہرنے کے قبل ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چندہ کرنے گئے تو مسجد میں ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں ہوتا. تو ہوٹل میں ٹھہرتے. تو اب وہ ہوٹل میں ایک کمرہ لیا ہوا ٹھہرے ہوئے تھے. تو پاس میں آ کر کے اسی کمرے کے بازو والے کمرہ ایک مرد ایک عورت آئے، وہ دوسرے مذہب کے تھے. انہوں نے آ کر کے وہ کمرہ لے لیا، وہ بھی ٹھہر گئی تھی. اب اس کے بعد میں ایک دن، 2 دن، 3 دن ہو گئے. تو کہنے گئے تیسرے دن وہ آدمی میرے پاس آیا. وہ یہ کہا کہ ارے صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی. مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جب میں پہلے دن آیا اور میں نے آپ کی صورت دیکھی، ارے یہ تو مسلمان ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا، ہم نے اس کے بازو میں کمرہ لے لیا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو کہنے کہ پہلے دن جب وہ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سے پیٹ لگا کے میں رات بھر بیٹھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پاس میں جو مسلمان ہیں وہ دروازہ کھول کر توڑ کر اندر نہ گھس جائے اور ہماری پٹائی نہ لگائے اور ہم کو مارے نہیں. لیکن جب 2-3 دن ہو گئے رہتے ہوئے پھر وہ آدمی پاس میں آئے اور کہا آپ کو بڑے اچھے آدمی. تو اسلام اخلاق سے بھیجتا ہے. آپ کے اخلاق اگر اچھے ہیں وہ آدمی قریب آئے گا، آپ کے معاملات اگر اچھے ہیں وہ آدمی آپ کے قریب آئے گا. آج ہم لوگوں کے معاملات سب سے زیادہ بگڑے ہوئے، اخلاق سب سے زیادہ بگڑے ہوئے، اور معاشرت کا تو یہ حال ہے ہر گھر میں جھگڑے. چھوٹا بڑے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بہو ساس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی پڑوسی غیر مسلم رہتا ہے وہ سوچتا ہے ہاں ان کے یہاں تو روزانہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. پڑوسی کے ساتھ میں بھی جھگڑا، گھر والوں کے ساتھ میں بھی جھگڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. من یا رسول اللہ صاحب، اللہ کے رسول کون ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ،
ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ضروری. صحابہ کا تو یہ حال ہوتا تھا اگر گھر میں گوشت پکا ہے تو پوچھتے کہ ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے تم نے کھانا بھیجا کہ نہیں بھیجا. میرے گھر میں پوچھتے پھر کھانا کھاتے. گوپال کی نواب گزری ہے قدسیہ بیگم صاحبہ جن کو سرکار اماں کہا جاتا تھا. ان کے بارے میں ہے کہ پورے شہر کے اندر آدمیوں کو بیچ بیچ کر اعلان کرواتی کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے. سب نے کھانا کھا لیا, اعلان ہو گیا, سب نے آ کر بتا دیا ہم پورے شہر میں اعلان کر کے آ گئے کوئی بھوکا نہیں ہے, اب آپ کھانا کھا لیجیے. کہا نہیں ایک بار اور جاؤ, ایک بار اور بھیجا, کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے. جب سب کے بارے میں معلوم ہو گیا کوئی بھوکا نہیں, پھر لوگ کہے قسم کوئی بھوکا نہیں, اب آپ کھانا کھا لیجیے. کہا ایک بار اور جاؤ. تین بار پورے شہر میں اعلان کروا اگر کوئی بھوکا ہو تو سرکار کی طرف سے اس کو کھانا کھلاؤ. اس کے بعد وہ کھاتی. اس طرح مسلمانوں نے حکومت کری ہے یہاں پر. تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں پر ماشاءاللہ جمع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات ہم نے سننے کی کوشش کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عنوان بہت وسیع ہے. اگر بیان کیا جائے تو ایک دو دنوں میں بیان نہیں ہوتا. میں ایک زمانے میں بھوپال کی ایک مسجد میں تفسیر بیان کرتا تھا تو اس زمانے میں پورے ایک مہینے تک سیرت ہی بیان کرتا تھا. ربیع الاول کے مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک روزانہ 1 گھنٹہ بیان ہوتا تھا ایک مہینے تک. تو سیرت کا بڑا لمبا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کا بچپن کیسا گزرا, جوانی کیسی گزری, نبی بننے سے پہلے آپ کیسے رہے, نبی بننے کے بعد آپ نے کیا کیا فرمایا, کن باتوں کا حکم دیا, کن باتوں سے منع فرمایا, مکہ میں آپ 13 سال تک کس طرح رہے, مدنی زندگی میں کس طرح سے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کس طرح رہتے تھے, گھر میں کس طرح رہتے تھے, معاشرت کیسی تھی, معاملات کیسے تھے, اخلاق کیسے تھے, حکومت کس طرح سے کرتے تھے. ہر بات یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل, ایک ایک بات آج حدیثوں کے اندر موجود ہے. صرف آپ کہہ سکتے ہو, صرف آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ایک حرف بھی, ایک لفظ بھی اس میں, ایک نقطہ بھی بدلا نہیں گیا. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ آج ہمارے پاس حدیثوں کی شکل میں موجود ہے. مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے ایک فن الگ سے ایجاد کیا حدیث کی حفاظت کے لیے اور اس فن کا نام ہے اسماء الرجال. سند کا سلسلہ جاری کیا. آج ہم جو حضور کے حالات بیان کر رہے ہیں, ہم سے لے کر ہمارے استاد, ان کے استاد, ان کے استاد, ان کے استاد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہے. اور جتنے بیان کرنے والے ہیں ان سب کے حالات موجود ہیں لکھے ہوئے کہ وہ اپنے زمانے میں سچے تھے, جھوٹے تھے, اچھے تھے, برے تھے, نیک تھے, بد تھے, کیا تھے, ان کے پورے حالات. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی حفاظت کے لیے اور حدیث کی حفاظت کے لیے ہزاروں آدمیوں کی زندگی کو محفوظ کر لیا مسلمانوں نے, تاکہ معلوم ہو کہ بیان کرنے والے سچے تھے. اور آج ان سچوں کے ذریعے یہ حدیث, یہ سیرت, یہ حضور کے اخلاق, یہ حضور کی تعلیمات, یہ حضور کی ہدایات تک پہنچی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے نمونہ ہے. گاؤں میں رہنے والے کے لیے بھی, شہر میں رہنے والے کے لیے بھی, مزدور کے لیے بھی, اور تجارت کرنے والے کے لیے بھی, اور کھیتی کرنے والے کے لیے بھی, اور ملازمت کرنے والے کے لیے بھی, اور بچے کے لیے بھی, اور بوڑھے کے لیے بھی, اور جوان کے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی, بھائی کے لیے بھی, باپ کے لیے بھی, بیٹے کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. اور اللہ تعالی نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اللہ تعالی نے بہت بڑا اعلان فرمایا کہ تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نظریہ ہو، فارمولہ ہو کہ صاحب نظریہ پیش کر دیا لیکن جب عملی میدان میں آئے، پریکٹیکل میدان میں آئے تو فیل ہو گیا، جیسے کمیونزم فیل ہو گیا، جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہچ کو لے کھا رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی مذاہب اور طریقے تھے وہ سب ختم ہو گئے، فیل ہو گئے، لیکن یہ مذہب اسلام قیامت تک چلے گا۔ اور یہ صرف نظریہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا کر اس پر کامیابی حاصل کر کے ساری دنیا کو بتا دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب بتاتے ہیں دوسرے صحابہ کی وہ کیسے تھے، کان عشبہم برسول اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ، حضور کیسے چلتے تھے، کیسے پہنتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ہر چیز میں صحابہ کرام نے نقل کی اور اس کو بتایا کہ اس طریقے سے حضور کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے شاگردوں نے کیا، آج ہم تک پہنچائے تھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے محنت کی تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو ہم اصل شکل میں دین پہنچائیں۔ بدعتوں کی وجہ سے دین بگڑ جاتا ہے، دین میں جب بدعتیں پیدا کی جائیں گی، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا، بدعتوں کو اختیار کر لیا جائے گا، لوگ سمجھیں گے یہی تھی۔ اب لوگوں نے کیا کیا، دین میلاد النبی شروع کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو سارے لوگ مناتے، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے، دوسرے لوگ بھی مناتے، ہم بھی منائیں گے، دین میلاد النبی شروع کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تمہارے یہاں ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر ہمارے یہاں اترتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ان کا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے یہودی مجھے معلوم ہے یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن عید کا ہی دن تھا، عید الاضحیٰ تھی، حج کا بھی موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، دو عیدیں جمع تھی، لہذا ہم کو الگ سے کوئی عید بنانے کی ضرورت، یہ تھے صحابہ، ہم کو الگ سے کوئی عید بنانے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو دو عیدیں مقرر کر دی، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، وہی عیدیں ہم منائیں گے، الگ سے ہم کوئی عید نہیں منائیں گے۔ یہ ہے علماء دیوبند، دین کی حفاظت کرنے والے، جو بدعت کے خلاف ہے کہ اگر بدعت پیدا ہوگی تو ہمارا دین مٹ جائے گا۔ دین کو اسی شکل میں رکھو، اسی حالت میں رکھو جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اس پہ چل کر کامیابی حاصل کی۔ آج وہ دین ہمارے پاس، ہمارا فرض ہے کہ اس کو اصل شکل میں رکھیں۔ تو اب جب لوگوں نے بدعت شروع کی، کیا شروع کیا؟ دین میلاد النبی کے نام سے سڑکوں پر آ گئے اور سڑکوں پر آ کر کوئی بندر بن رہا ہے، کوئی شیر بن رہا ہے، کوئی چیتا بن رہا ہے اور اچھل کود کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ یہ دین نہیں ہے، اس کو دین نہ سمجھا جائے۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ غیر مسلم نفرت کرنے لگتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں دین سے، دین کے قریب نہیں آتے۔ اور اب تو حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی کہ بمبئی میں کسی خبیث نے عید میلاد النبی کے نام سے ایک نماز بھی پڑھا۔ جب بدعت کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، جب بدعت کو نہیں روکا جائے گا، جب بدعت کے بارے میں لوگوں کو منع نہیں کیا جائے گا تو بدعتیوں کے اتنے حوصلے بڑھ جائیں گے، اتنے حوصلے بڑھ جائیں گے کہ وہ دین کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم علماء دیوبند سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ آپ کا یہ علاقہ علماء دیوبند سے جڑا ہوا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر
زیادہ تر لوگ دین کو پسند کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور مدرسے بھی یہاں پر ہے ماشاءاللہ، تبلیغ کا کام بھی ہے۔ اس زمانے میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دو مدرسوں سے جڑیں، دینی مدارس دین کے دل، اور ایک دینی جماعت سے جڑیں، تبلیغ سے جڑیں، اور ایک یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں، بزرگوں سے جڑے۔ جو لوگ نماز کے لیے بلا کر لا رہے ہیں، جماعت والے، تبلیغ والے، ان کی بھی ہم قدر کریں۔ ارے ہم تو اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ غیروں کو بلا کر مسجد میں لاتے کہ آؤ ہماری نماز دیکھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان اس حالت میں پہنچ گیا کہ مسلمانوں کو بلانے کے لیے جماعت چاہتی ہے۔ مسلمان کے لیے تو اذان ہوتی ہے، اذان سن کر آ جانا چاہیے۔ تو مسلمان جو لوگ نماز کے لیے بلا کر لا رہے ہیں ان کی بھی ہم قدر کریں، جماعتوں سے جڑے، ہم جماعتوں میں جائیں۔ دوسرے کہ یہ جو ہماری نماز ہے، یہ ہماری نماز جو ہے اس میں کیا چیزیں شرط ہیں، بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کچھ بھی بانٹتے رہیے، یہ سب منتشر ہو جائے۔ نماز کے لیے بلا کر لا رہے ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ اب آپ جب نماز کے لیے آ گئے، نماز میں کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا چیزیں نماز کو مقروض کر دیتی ہیں، کیا چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، کون بتائے؟ یہ علماء کرام بتائیں گے۔ تو ان علماء کرام کی قدر کرنا اور مدرسوں سے جڑنا یہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ہم مدرسوں میں داخل کریں تاکہ ہمارے بچے دین کی حفاظت کرنے والے بنے، دین کے خادم بنے۔ کہیں اگر دین کے خلاف کام ہوگا، یہ جو مدرسے کے پڑھنے والے بچے یہی وہاں جا کر کے دین کی حفاظت کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ مدرسے جو کام کر رہے ہیں پوری امت پر فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں جا کر معلوم کریں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کا کام کو پڑھانے کا ہے، چندہ کرنے کا نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کر کے وہاں پوچھیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہاں جا کر کے وہ چیز دیں ہم، اور علماء سے مسائل پوچھ کر اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمارے شادی ہوتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں بڑی بوڑھی عورتوں کے پاس کہ اپنے خاندان میں کیا کیا رسمیں ہوا کرتی تھی ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی ویسے ہی کریں۔ علماء کے پاس آنا چاہیے، علماء سے پوچھئے کہ ہم شادی کس طریقے سے کریں، علماء سے پوچھئے ہم تجارت کس طرح سے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر جو لوگ سودا بیچ رہے ہیں ان سے پوچھتے تم نے مسائل سیکھ لیے تجارت کے؟ نہیں سیکھے، مسجد میں جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو، تجارت کے مسائل سیکھو، پھر آ کر دکان پر بیٹھو۔ ہر کام کی یہی ترتیب ہے، پہلے علماء سے پوچھیں پھر اس پر عمل کریں۔ کتنے ہی لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آ گئے، سب لوگ حاجی کہہ رہے ہیں، وہاں کوئی ایسا کام کر کے آ گئے جس سے حج مکروہ ہو گیا، فاسد ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حج سیکھا نہیں، سیکھ کر نہیں گئے۔ حج سیکھ کر جاؤ یہاں سے، زکات سیکھ کر ادا کرو، کس کو دینے سے ادا ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، کتنا دیا جائے، روزہ سیکھ کر ادا کرو، کن چیزوں سے روزہ فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، یہ سب سیکھنے کی چیزیں۔ تو علماء کرام کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تیسرے یہ جو نماز ہے بلانے والوں کی بھی قدر کریں، علماء جنہوں نے ہماری نماز کا ڈھانچہ صحیح کیا یہ بھی قدر کریں۔ تیسرے یہ کہ نماز میں جان کیسے پیدا ہوگی، ذکر الہی سے پیدا ہوگی۔ اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو آپ کی نماز میں جان پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی ساری پریشانیاں دور کروا لیتے تھے، سارے مسائل حل کروا لیتے تھے، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، دن بھر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ ہمارے والد صاحب کے پاس کوئی آتا، والد صاحب کے پریشانی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، پڑھ کے آ گئے والد صاحب ابھی بھی حل نہیں، اور پڑھو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعا جو کرتے ہیں نا تو آرڈر دیتے ہیں، جیسے ہوٹل پہ بیٹھ گئے یہ اعلان ہے
اللہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. ایک دن آپ نے صلاۃ الحاجہ پڑھی، دوسرے دن پھر پڑھو، تیسرے دن پھر پڑھو، چوتھے دن پھر پڑھو. ہوگی وہ کیوں نہیں ہوگی پوری؟ وہی ہے سننے والا. ایک بزرگ پکار رہے تھے برسوں سے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا اتنے برسوں سے پکار رہا ہے تیری آج تک ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اس در کو چھوڑ کر جاؤں گا، دینے والا تو وہی ہے، کبھی نہ کبھی تو دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. تو نماز میں جان کا ایسے آئے گی، بزرگوں سے جڑو، اللہ کا ذکر کرو، بیعت ہو کسی بزرگ سے، اور وہ جس طریقے سے بتائے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو. یہ تین طریقے تبلیغ جماعت، مدرسے، خانقاہ، ان تینوں لائنوں سے ہم جڑیں تاکہ ہم دین پر قائم رہیں اور دین سے ہم کو کوئی ہٹا نہ سکے. اس زمانے میں ساری کوششیں یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دو، یا تو ڈرا کر ہٹا دو یا لالچ دے کر ہٹا دو، کسی بھی طرح سے یہ دین پر عمل نہ کریں. ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ دین پر قائم رہیں گے موت تک، چاہے موت آ جائے. دین پر قائم رہنے کی وجہ سے مارا جائے لیکن اس کے بعد بھی ہم دین پر قائم رہیں گے. کسی کی لالچ میں نہیں آئیں گے. کوئی کتنی لالچ دے ہم لالچ میں نہیں آئیں گے. یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان. روز سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور لالچ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، لالچ سے بھی متاثر نہیں ہوتے تھے، لالچ میں آ کر بھی دین نہیں چھوڑتے. اس لیے دین آج ہم تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا اللہ کا بندہ بنائے. وآخر دعوانا